الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وذرياته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله البشير الخبير وصدق رسوله الرشيد النذير الحمد لله رب العالمين آمين 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 إلى غير النهاية لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے اس پاک محفل کا انعقاد کیا۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بستی میں نبی کا میلاد منعقد کیا جاتا ہے وہاں کے لوگ مسلسل ایک سال تک امن و امان میں رہتے ہیں، اور حضرت ابوبکر خلیفہ اول سے روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں من انفقا درہمن علی قرات مولد نبی کی کانا رفیق فی الجنہ، نبی کے میلاد پر جو ایک درہم ایک روپیہ بھی خرچ کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ میں شکر گزار ہوں میرے محترم مکرم محتشم حضرت حافظ القانی عبد المقتدر صاحب قبلہ جنہوں نے اس ناچیز کو میلاد شریف پڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ بڑے نصیب اور سعادت مندی کی ڈیوٹی ہے۔ نبی جس سے چاہتے ہیں وہ اپنا میلاد کروا دیتے ہیں اور خدا جس سے چاہتا ہے اپنا ذکر کروا دیتے ہیں۔ آئیے کچھ گفتگو سنی سے قبل اپنے ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک المختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے حسب معمول عادت کے مطابق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے چند کلام مجھ سے بھی سماعت فرمائیں۔ بالکل ساتھ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر بچھائے تو
سے غمیں روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غمیں روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غمیں روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا واقع طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مصنفو ہے بلبلیں پڑھتے ہیں کلمہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا نور دن گنا تیرا دیدار صدقہ نور کا نور کی سرکار سے پایا کشالہ نور کا اے مبارک میں جوڑا نور کا اے رضا یہ احمد نبی کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا دل پال پڑھ کر جب میں کبھی نئی جگہ پر جاتا ہوں تو عام طور سے دو روایت ضرور بیان کرتا ہوں مجھ سے قبل مجھ سے پیشتر میرے عزیز بھائی حضرت حافظ القاری عبد المقتدر صاحب نے کہا تھا آپ نے فرمایا کہ جہاں کوئی چیز اچھی لگے سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دیا جائے یہ آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے ایک حدیث پاک سماعت فرمائے اسی کی روشنی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری توجہ اس کے بعد آپ حضرات سبحان اللہ کہیں نہ کہیں آپ کی مرضی لیکن نبی کی حدیث پاک ضرور سماعت فرمائے کسی عام انسان کی بات ٹالی جا سکتی ہے لیکن یہ اس نبی کی بات ہے اس نبی کا کلام ہے جس کی ہر بار وحی خدا ہوا آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت ایک ایسا فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کا ایک بار مشرق میں ہوتا ہے ایک بار مغرب میں ہوتا ہے یعنی ایک بار پورب میں ہوتا ہے اور ایک بار پچھم میں ہوتا ہے اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تم سمندر میں غوطہ لگا پر سمندر میں غوطہ لگاتا ہے پھر رب کا فرمان ہوتا ہے پرواز کرتے ہوئے اوپر آؤ پرواز کرتے ہوئے اوپر آتا ہے پھر رب کا فرمان ہوتا ہے کہ تو اپنے پروں کو جھاڑ جب اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے پانی کے جتنے قطرے نکلتے ہیں پانی کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور ہر فرشتہ جس نے الحمدللہ کہا ہے سبحان اللہ کہا ہے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے میرا مقدار کہتا ہے میرا عقیدہ کہتا ہے جس کے حق میں بے شمار فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہوں یقیناً پروردگار عالم سے
बर्दाश्त किया करता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो जहाँ कोई बात अच्छी लगती है तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कह दिया करें। और एक हदीस पाक और अंगूठे का चूमना कहां से साबित है, इसी में लोग लगे हुए हैं। इनको तो हर चीज का प्रूफ चाहिए। मैं कहता हूं प्यारे, मैं तुझे सबूत भी दे देता हूं और अंगूठे को बोसा लेकर आंखों से लगाने की फजीलत भी बता देता हूं। सहाबा की अंजुमन लगी हुई है इसी तरह। मेरे आका की तशरीफ फरमा है, नबी के मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी अज़ान दे रहे हैं। सहाबा तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, हजरत बिलाल अज़ान दे रहे हैं। जब आप अज़ान से फारिग हो गए तो मेरे मुस्तफा ने पूछा है, क्या किसी ने आज देखा कि जब हजरत बिलाल अज़ान दे रहे थे तो इन्होंने जब दौरान अज़ान मेरा नाम लिया है तो मेरे दोस्त अबू बकर ने क्या किया है? सब खामोश, कोई जवाब नहीं दे रहा है। इतने में एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पर बलिहार जाए, मेरे मुस्तफा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए। मैंने देखा है कि आज जब हजरत बिलाल अज़ान दे रहे थे, दौरान अज़ान जब इन्होंने आप मुक़द्दस नाम को लिया है, जैसे ही के आप इसमें मुबारक को सुनते हैं, अंगूठे को चूम कर आंखों से लगा देते हैं। इतना सुनना था कि नबी का दरिया रहा, जोश में आया, नबी के लबे मुबारक में चुम्बुश किया, नबी ने इरशाद फरमाया। हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं, मन फरमा इस्तेमाल फरमा खलीदी अना ताली को हो किसी को मिल क़यामत बताई तो हुई जन्नत। नबी फरमाते हैं, जो मेरा नाम सुनकर अंगूठे को चूम लेगा तो कल क़यामत के मैदान में मैं उसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो इससे अंगूठे के चूमने का सबूत भी मिल गया और उसकी फजीलत भी मिल गई। बेशक। और मुझसे पेशतर एक बड़े ही बेहतरीन खतीब जो कि हमारे कारी साहब के शागिर्द हैं, आपने जो आयत करीमा उठाई बहुत प्यारी है और उससे मिलाद का सबूत भी होता है। मैं हज़रत से तवज्जो चाहूंगा कि वो मेरे इस नुक्ते को और समाप्त फरमाए, शायद आपके काम आ जाए। आपने तिलावत फरमाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। हमने बहुत हदीसें सुनी मिलाद के सबूत पर। आज मैं बाराबंकी की सरजमीन पर कुरान पाक से अपने नबी के मिलाद का सबूत दे ही है। क्या बात, वाह 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 वाह। हर नबी के मिलाद का जिक्र कुरान में कुरान में हर चीज की वजाहत है। बेशक। कुरान पाक में हर चीज की वजाहत है। बेशक हक है। हजरत आदम के मिलाद का जिक्र कुरान में, हजरत यहया के मिलाद का जिक्र कुरान में, हजरत ज़करिया के मिलाद का जिक्र कुरान में, हजरत यूसुफ के मिलाद का जिक्र कुरान में, हजरत मूसा के मिलाद का जिक्र कुरान में, हजरत दाऊद के मिलाद का जिक्र कुरान में, हजरत इब्राहिम के मिलाद का जिक्र कुरान में, हजरत इस्माइल के मिलाद का जिक्र कुरान में, हजरत इसहाक के मिलाद का जिक्र कुरान में, हजरत याकूब के मिलाद का जिक्र कुरान में, हजरत ईसा के मिलाद का जिक्र कुरान में। लेकिन बात आई महबूब खुदा की तो रब ने फरमाया सिर्फ महबूब के मिलाद का जिक्र नहीं किया जाएगा, बल्कि महबूब के मिलाद की कसम भी खाई जाएगी। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। मैं शहर मक्का की कसम तो सिर्फ इसलिए खा रहा हूँ कि इस शहर में मेरा महबूब बसता है, मेरा महबूब रहता है। और मुझे कसम है महबूब के मिलाद की, महबूब के वालिद। तो कुरान से सिर्फ मिलाद का सबूत नहीं मिला,
بلکہ قرآن میں محبوب کے میلاد کی قسم اٹھا رہا ہے۔ واہ 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 بے شک حق ہے۔ اور ان سے کہو ذکر کرو میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، طرح طرح کے حملے لگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیارے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ دے رہا ہوں، بالکل بالکل نکال دے اپنے سینے سے نبی کا کینہ، کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ کے میلاد میں آ، خدا کی قسم جب تو اس میلاد میں آئے گا تو تیرے سینے میں نبی کا کینہ ہوگا، لیکن جب جائے گا تو تیرے سینے میں نبی کا مدینہ ہوگا۔ بے شک بے شک حق ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا مولانا اشرف علی تھانوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کی عظمت میں ایک حدیث پاک سناتا، تو وہ کہتا ہے شان بیان کرنے کے لیے روایات کا یاد ہونا ضروری ہے، اور مجھ کو نبی کی عظمت میں معذاللہ ایک بھی حدیث نہیں آتا۔ ان کا جو سب سے بڑا مولانا ہے، پیشوا ہے، وہ کہتا ہے حضور کی عظمت میں مجھے ایک بھی حدیث نہیں یاد ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے آپ کی اس سرزمین پر ہمارے علماء کی بات کو بات نہ کرنا، ہمارے بڑوں کی بات کو بات نہ کرنا، ایک 10 سال کے بچے کو اٹھا اور اس سے پوچھ میرے نبی کی شان کیا ہے، تو خدا کی قسم یہ 10 سال کا بچہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے کہے گا میرے نبی کی شان جاننا چاہتا ہے تو لے سن، میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے پناہی سے حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کہتا ہوں تجھے، نبی کی عظمت جانتی ہے تو اٹھا ایک میلادی بچے کو اور پوچھ اس سے تیرے نبی کی شان کیا ہے۔ یہ بچہ مچل کے کہے گا میرے نبی کی عظمت تو یہ ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، حسن میں جا تمہارے لیے، آئی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور سبا وہ چلے یہ باشا کھلے وہ پھول کھلے کہ دلوں بھلے لیوا کے بلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ بے شک بے واہ شک۔ واہ واہ میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا، پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو میلاد مکمل بیان ہوگا، اور یوٹیوب پر میری واقعات کی روشنی میں بھی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے تقاریر موجود ہیں، آپ حضرات سماعت کر سکتے ہیں۔ محفل پاک کو منعقد کیا گیا ہے حجاج کرام شہر مدینہ اور شہر مکہ کی طرف کوش کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کے یہاں سے جانے والے بلکہ سارے سنی صحیح عقیدہ حجاج کرام کے حج کو قبول و مقبول فرمائے، اور پروردگار عالم ہم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ماتھے کی نگاہوں سے گنبد خضرا کی زیارت نہ ہو جائے۔ بات چل رہی تھی، حضرت بھی تشریف فرما تھے، میں آیا پانی پی رہے تھے، تبصرہ چل رہا تھا تو حضرت نے بتایا پہلے ڈائریکٹ مکہ جاتے تھے پھر مدینہ، ایسا کیوں؟ ایک نقطہ ایک جو اس سے پہلے یہ سمجھیں، جب ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کو لے کر آتے ہیں۔ کتنے فرشتوں کو؟ 500 فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے۔ جب عاشق رسول کی جان قبض کرنی ہوتی ہے تو تنہا نہیں آتے، 500 فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں، اور سامنے جب آتے ہیں
تو اتنا خوبصورت چہرہ کہ خدا کی قسم ساری دنیا کی خوبصورتی کو ایک جگہ رکھ دو پھر بھی ان کے حسن کے سامنے ہاتھ ہتھیلی کو نرم انداز ہاتھوں سے سہلاتے ہیں اور بڑے پیار سے روح کو قبض کر کے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں. پہلے آسمان پہ جاتے ہیں فرشتے سلام کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو, پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کا نام لے کے بتاتے ہیں. یوں پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں روح کو عرش تک لے جایا جاتا ہے. اللہ اکبر. روح کہاں جا رہی ہے؟ قبض ہونے کے بعد عرش میں جا رہی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ روح قبض ہونے کے بعد قبر میں جائے, سوال و جواب ہونا, لیکن سوال و جواب بھی موقوف ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, سوال و جواب ابھی موقوف ہے. روح پہلے عرش پہ جا رہی ہے. آپ ذرا غور فرمائیں, اللہ رب العزت روح کو عرش پر کیوں بلاتا ہے؟ اللہ روح کو عرش پر اس لیے بلاتا ہے کہ روح جب عرش پر جاتی ہے تو پروردگار عالم پہلے روح کو, مومن کی روح کو پاک کرتا ہے, پاکیزہ کرتا ہے, مقدس کرتا ہے, طاہر کرتا ہے, سجاتا ہے, سنبھالتا ہے, اجلا کرتا ہے, پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ قبر میں جانے والا ہے اور اس کو میرے محبوب کی زیارت کرنی ہے. اس لیے میں نے عرش میں بلا کر پہلے اس کو سجا دیا ہے, سنوار دیا ہے, گناہوں سے پاک کر دیا ہے. جب سجا دیا جاتا ہے, سنوار دیا جاتا ہے, پاکیزہ کر دیا جاتا ہے, رب کا فرمان ہوتا ہے اب یہ اس قابل ہو گیا کہ قبر میں جا کر میری یاد کا دیدار کر سکے. بات سمجھ میں آئی؟ پہلے خدا پاک کرتا ہے گناہوں سے, پھر قبر میں بھیجتا ہے تاکہ میرے مصطفیٰ کا دیدار آ سکے. اسی طرح بلا تفصیل حجاج کرام پہلے مکہ جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت پہلے انہیں مکہ بلاتا ہے, مکہ بلا کر حجر اسود کا بوسہ دلاتا ہے, مطاف کا طواف کراتا ہے, غلاف کعبہ چھڑاتا ہے, صحیح کراتا ہے, گناہوں سے پاک کرتا ہے, نمازیں پڑھاتا ہے. جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, طاہر ہو جاتا ہے, مقدس ہو جاتا ہے, تب اللہ رب العزت اس کو مدینہ بھیجتا ہے. مطلب یہ کہ جب اللہ رب العزت بندے کو گناہوں سے صاف ستھرا کر دیا تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اب یہ قابل بن گیا ہے, اب یہ اس بات کا مستحق ہو گیا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر مدینہ میں دیدار کر سکے. ارے خدا کا قسم قربان جاؤ, اللہ حضرت عظیم البرکت حلیم الطبیعت رفیع المرتبت پر انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا. حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ سبحان اللہ. پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پورے عالم کے لوگ اکٹھا ہوتے ہوں, جمع ہوتے ہوں. اگر کوئی جگہ ہے تو وہ کعبہ شریف ہے, مکہ معظمہ ہے, جہاں پر آپ کو دنیا کے ہر خطے کے لوگ مل جائیں گے. اور جو لوگ جاتے ہیں انہیں حاجی کہا جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے حضرت جو سب کا اتفاق ہے اور فرقے کے لوگوں کا اتفاق ہے کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو دعا اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. میں کہتا ہوں تو بھی یہ مانتا ہے کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو دعا مانگ, اس وقت دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. آخر کعبے میں کیا ہے؟ کعبہ ایک پتھر ہے اور اس پتھر کو یہ مرتبہ کیا ملا؟ اس لیے ملا کہ میرے رب نے اس کو پسند کیا ہے. اب نقطہ دے رہا ہوں, توجہ, پوری توجہ ہونی چاہیے. اگر میرا رب کسی پتھر کو
पसंद कर ले तो उसको देख के दुआ मांगना ये जायज है, कबूल होता है। अगर पसंदीदा पत्थर को देख कर दुआ मांगी जाए तो कबूल हो जाए, और पसंदीदा बशर को देख कर दुआ मांगी जाए तो कबूल क्यों ना हो। अगर काबे को देख कर दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल हो, और उम्मत खिज़रा को देख कर दुआ मांगी जाए तो दुआ क्यों ना कबूल। अल्लाह अकबर। आइए आगे बढ़े। मुजाहिद कराम जब जाते हैं तो डायरेक्ट मताफ में नहीं जाते, तवाफ नहीं करते, बल्कि पहले उन्हें हजरे अस्वद छूटा, हजरे अस्वद का बोसा लेना। हजरे अस्वद का बोसा क्यों लिया जाता है? तो ये रवायत सबको करीब करीब मालूम हो, लेकिन हजरत मैंने मुताला किया शरह बुखारी की एक शरह है फतहुल बारी, उसके मुकद्दमे में लिखा है कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जब हज करने के लिए गए, हजरे अस्वद के पास पहुंचे तो आपने उसका बोसा लिया और फरमाया, ऐ हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए चुम रहा हूं कि तुझको मेरे नबी ने चुमा था, वरना मुझे मालूम है ना तू फायदा पहुंचा सकता है और ना नुकसान। वहीं पर हजरत मौला अली था। आपने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये हजरे अस्वद फायदा भी पहुंचाएगा और नुकसान भी पहुंचाएगा। बेशक है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पलट गए। आप पूरी इत्तेफाक पूरी तवज्जो मौला अली की तरफ रखेंगे, क्योंकि ये ज़बान किसी और की नहीं थी, उसकी ज़बान थी जिसकी ज़बान से मुस्तफा जाने रहमत बोला करते। अर्ज करते हैं हजरत अली अमीरुल मोमिनीन, बात ये है कि ये हजरे अस्वद फायदा भी पहुंचाएगा, नुकसान भी पहुंचाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, वो कैसे? तो मौला अली ने फरमाया, क़यामत के मैदान में यही हजरे अस्वद काफिरों के कुफ्र की और मोमिनों के ईमान की गवाही देखा। तो सवाल ये पैदा होता है कि हरम में और मक्का शरीफ में तो सिर्फ वही लोगों को जाना अलाउड है, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो मुसलमान हैं, गैर मुस्लिमों का जाना तो अलाउड नहीं है। तो ये हजरे अस्वद किसके ईमान की गवाही देगा और किसके कुफ्र की गवाही देगा? और यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा है, अरे अल्लाह, वहाँ पर तो सारे मुसलमान ही जाते हैं, फिर ये हजरे अस्वद किसके कुफ्र की गवाही देगा, किसके ईमान की गवाही देगा? तो जरा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मा हिया या रसूलल्लाह क़ाल मा अलैहि व असहाबी। आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सबके सब जहन्नमी है, सिर्फ एक फिरका जन्नती है, और जो फिरका जन्नती है वही हक पर है, और हक पर वो है जिस पर मैं हूँ, और जिस पर मैं हूँ उस पर जो लोग चल रहे हैं वही हक पर है। यानी जो नबी का रास्ता है, सहाबा का रास्ता है, इस रास्ते पर जो चलने वाले हैं वही हक पर है, वही हकीकत में मोमिन है, और बाकी जो 72 फिरके हैं वो काफिर है। अब लिबास कोई भी हो और पोशाक कोई भी हो, अगर वो हज करने जा रहा है, यकीन जाने अगर सीने में नबी का मदीना है तो हजरे अस्वद उसके ईमान की गवाही देगा, और जिसके सीने में नबी का कीना है उसके कुफ्र की गवाही। तो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है उसकी दुनिया भी संवरी हुई है और आखिरत भी संवरी हुई है। दुरूद पाक पढ़ हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगदाद की सरजमीन में 2 रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का नाम,
اور ایک روایت میں حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا. بغداد میں ایک موچی تھا. سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اور ہم سب کے لیے دستور حیات ہے. ایک سبق ہے کہ نبی سے محبت کیسی ہوتی ہے اور نبی سے کیسے مانگنا چاہیے اور نبی کیا کیا عطا کر سکتے ہیں. آج نبی سے مانگو تو شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں یارو معلوم نہیں تمہیں میرے نبی کا دربار خدا کی قسم وہ دربار ہے. میرے نبی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے. میرے رسول کا آستانہ وہ آستانہ ہے. میرے رسول کا دربار یہی وہ دربار عالیہ ہے جہاں ہر سائل کی چھوٹی بھر جاتی ہے اور ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے. یہی وہ شہنشاہی دربار ہے کہ جہاں جو بھی بھکاری بن کر آیا تو دین دنیا کا تاجدار بن گیا. ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا, ادنا تھا تو آلہ بن گیا, پتھر تھا تو لال بن گیا, کانٹا تھا تو پھول بن گیا, برا تھا تو اچھا بن گیا, شقی تھا تو سعید بن گیا, ناپاک تھا تو پاک بن گیا, رہزن تھا تو رہبر بن گیا, جہنمی تھا تو جنتی بن گیا, قطرہ تھا تو دریا بن گیا, صدف تھا تو گوہر بن گیا, کالا تھا تو رسول خبر بن گیا, غلام تھا تو آقا بن گیا, مختلف تھا تو امام بن گیا, عربی تھا تو صحابی بن گیا. یہی وہ آستان عالیہ ہے کہ جہاں ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے, عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے, عثمان آئے تو جامع القرآن بن گئے, علی آئے تو شیر خدا حیدر کرار بن گئے. اسی لیے تو بریلی کے رضا نے کہا میرے غریب سے گر قطرہ کشی نے مانگا میں کیا بہا دیا ہے, قربے بہا دیا ہے اور بخدا خدا کا لئیے گھر کہیں اور کوئی مجھے بخر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو جو جہاں نہیں تو وہاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ روحی والا قاسم نبی فرماتے ہیں خدا دیتا ہے اور اس کو نعمتوں کو تقسیم کرتا ہے. میرے رضا نے فرمایا کون میں دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون میں دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ اکبر. آج اگر نبی کے نام سے مانگ لیا جائے, نبی سے مانگا جائے تو شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر مسلمانوں کو مانگنے کا دروازہ کہاں ہے؟ مسلمان کس دروازے سے مانگے گا؟ تمہیں جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے نبی کی بارگاہ میں آنا ہوگا. اگر وقار چاہیے تو مصطفیٰ کی چوکٹ کی حاضری دو, اگر شوکت چاہیے تو نبی کی بارگاہ میں آؤ, اگر عصمت چاہیے تو نبی کی بارگاہ میں آؤ, اگر شفاعت چاہتے ہو تو نبی کی بارگاہ میں آؤ, اگر جنت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ. سبحان اللہ. یہ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے وَلَن يَمْنَعُ بِالظَّلْمِ وَالْفَضْلِ چاہیے. اگر تم اپنے آپ سن کر بیٹھو تم سے جڑا ہو جائے نبی کی بارگاہ میں آؤ, میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا دے تو میں باس دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا موجی تھا, نبی سے بڑا عشق تھا. ایک ایک آنا جمع کرتا, روزانہ ایک آنا جمع کرتا. ایک عرصہ گزر گیا, وہ وقت آیا, وہ وقت سعید آیا کہ اب رخت سفر باندھ کر وہ سفر حج کے لیے روانہ. اب پہلے کا کیا دستور تھا ماشاءاللہ. حضرت جب کوئی دینی کام کرنا ہوتا تو علماء کو بلا کر مشورہ کرتا. اس نے دعوت دی, علماء آئے, سب آئے, عالم بھی آئے, غیر عالم بھی آئے. علماء کو روکا اور پوچھنے لگا حضرت ذرا رہنمائی فرمائیں میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو علماء نے فرمایا ایسا ہے جانے سے پہلے تم لوگوں سے معافی مانگو.
اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہوگی تو اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود نہ معاف کرے. اور یہی مسئلہ بھی ہے. حق کی دو قسمیں ہیں, ایک حقوق العباد ہے, ایک حقوق اللہ. حقوق العباد یہ اس وقت معاف ہوگا جب کہ بندہ پہلے معاف کرے, پھر وہ خدا سے معافی مانگے تو خدا معاف. بے شک تب کے لوگ تھے, علماء سے محبت تھی, یہ جانتے تھے کہ نبی کے نائب ہیں, نبی کے وارث ہیں. آج کے دور میں علماء کی بات آئے تو لوگ بڑی گھٹائی سے کہہ دیتے ہیں انہیں کیا تجربہ, انہیں کیا معلوم. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, جنہیں جتنا انہیں معلوم ہے اتنا سائنسدانوں کو نہیں معلوم. اگر میں نے قسم کھائی ہے تو اس کی ضمانت دینی پڑے گی. اگر میں نے قسم کھائی ہے تو علماء زیادہ جانتے ہیں اور سائنسداں کم جانتے ہیں تو اس کا ثبوت بھی دینا پڑے گا. لو ایسا ثبوت دیتا ہو جس سے کسی کا انکار نہیں ہے, جو جملہ دے رہا ہو. اگر سائنسداں کے پاس وگیان ہے تو ہمارے علماء کے پاس قرآن ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک حق ہے. جیسی کتاب نہ کبھی آئی ہے نہ آئے گی. ہمارے پاس قرآن ہے, قرآن ہی تو پڑھ کر سائنسداں بنے. بے شک حق ہے. ہم ہی سے تو سیکھا ہے. تو موچی ڈیلی ایک دانہ جمع کیا, پھر وہ وقت آ گیا کہ وہ حج طرف روانہ ہوا. عالم صاحب نے مشورہ دیا, سویرے سب سے معافی مانگنا. صبح ہوئی, گھر سے نکلا, لوگوں سے معافی طلب کرتا رہا. معافی مانگتے شہر کے باہر قریب پہنچ گیا. ایک دروازہ ملا, دروازے سے بتایا, اندر سے خاتون کی آواز آئی. جانے والے حاجی نے کہا کہ میں بیت اللہ شریف کو جا رہا ہوں اور معافی کی غرض سے آیا ہے. اندر سے آواز آئی, یہاں کوئی مرد نہیں ہے, لہذا آپ تشریف لے. خاتون نے جیسے کہ اجمہ کہا تو وہ واپس جانے لگے. تھوڑی ہی دور قدم بڑھائے تھے کہ گوشت کی خوشبو آئی. قدم ٹھہر گیا, واپس آیا, دروازے کو پھر کھٹکھایا. کہتے ہیں تھوڑا گوشت مل جائے گا تو بڑا اچھا, بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. خاتون نے جواب دیا, اے سائل, اے پوچھنے والے, جو گوشت میرے گھر کے اندر بن رہا تھا وہ تیرے لیے حرام ہے, میرے لیے حلال ہے. اتنا سننا تھا. اس مسافر نے کہا کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ خاتون نے جواب دیا ہاں میں مسلمان ہوں. تو پھر سائل نے کہا جب تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان, شریعت ایک ہے, تو پھر حکم الگ کیسے ہو گیا؟ تب خاتون نے بتایا آج میرے گھر میں کئی بیٹیاں ہیں, کئی دنوں سے بھوکی تھی, آج جان پر آئی تھی تو میں نے باہر نکل کر دیکھا ایک مردار جانور تھا, مرا ہوا جانور تھا, اور اس کا گوشت لے کر میں آئی, پکائی, بچوں کو پکا رہی ہوں بچوں کو کھلانے کے لیے. اور شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر آئے تو مردار جانور کھا سکتے ہو اتنا کہ جتنے میں جان بچ جائے. اس لیے کہ میرے لیے حلال ہے اور آپ کے لیے حرام ہے. اللہ اکبر. جب یہ جواب سنا ہے موچی نے تو اس نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے. جیسے ہی جب قدم آگے بڑھایا پھر دروازے کے اندر سے آواز آتی ہے, او جانے والے, جب مدینے جانا تو میرے نانا سے میرا سلام کہہ دینا. خدا کی قسم اتنا سننا تھا کہ پیر لڑکھڑا گئے اس مسافر کے. اس نے فوراً گھر آ کر اپنا مدینہ مکہ شریف اور حج بیت اللہ کے جانے کا ارادہ کر لیا. گھر آ کر
اس نے سارا سامان بیچ دیا، سفر کا سارا سامان بیچ دیتا ہے، سواری بھی بیچ دیتا ہے، پیسوں کو اکٹھا کیا، بیوی کے پاس پہنچا اور جب سویرے واپس آنے لگا اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا ہے خاتون کے یعنی سیدہ کے دروازے پر پہنچا ہے، دروازے کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور عرض کیا کہ اس تحفے کو قبول کیجئے۔ اندر سے آواز آئی کیا تم حج کو نہیں جا رہے ہو؟ مسافر نے کہا نہیں نہیں، میں نے حج جانے کے ارادے کو ترک کر دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس تحفے کو قبول فرما لیں۔ پھر خاتون نے کہا تھا، سیدہ نے کہا تھا کہ تم نے پوری تیاری کر لی ہے حج بیت اللہ کو جانے کی، تم حج بیت اللہ کو چلے جاؤ۔ مسافر نے کہا نہیں، آپ میرے تحفے کو قبول کر لیجئے، اگر میں اس حالت میں چلا گیا اور مدینہ میں جا کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور نبی نے یہ جواب دے دیا، مزار اختر سے یہ آواز آ گئی کہ اپنے یہاں بغداد کی سرزمین پر میری ایک بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر تو یہاں میرے پاس آیا ہے، مجھ سے سلام کر رہا ہے، مجھ کو تیرے سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نبی نے یہ فرما دیا تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اگر زندگی رہی تو پھر حاضری دے دوں گا، آپ تحفہ قبول کر لیں، میری زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ اگر نبی راضی تو سب راضی، اگر نبی راضی تو خدا راضی، نبی راضی تو سارے اعمال بھی ہو جائیں گے اور حج بیت اللہ کا ثواب سبحان اللہ۔ خاتون سے عرض کیا اگر آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نبی کے پاس گیا اور نبی نے سوال فرما دیا تو میرے پاس کوئی جواب سارے اعمال نبی کے صدقے ہی میں ہے، حج ملا نبی کے صدقے میں، نماز ملی نبی کے صدقے میں، روزہ ملا نبی کے صدقے میں، سارے اعمال نبی کے صدقے میں۔ اگر نبی ناراض ہو گئے تو میری دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ کبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سارا سامان تحفے میں دے دیا۔ پھر جب گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا حج کو کیوں نہیں جا رہے؟ شوہر نے جواب دیا، ساری کہانی سنا دی، ایسی ایسی بات ہے، لیکن باہر کیا بتا؟ جب کوئی حج کو جاتا ہے تو پوری اطلاع کر دیتا ہے اور وہ معافی بھی مانگ چکا تھا پورے شہر میں، اب کیا جواب دیتا؟ یا تو ایک سجدہ کے گھر کی بات کو کھول دیتا، ان کی غربت کا مذاق کرواتا، ان کی مفلسی کا مذاق کرواتا، یا تو اس راز کو چھپاتا۔ اس نے راز کو چھپا دیا۔ اللہ اکبر۔ حالات بگڑتے گئے، گلیوں سے گزرتا تو لوگ گانے دیتے، دیکھو یہ وہی منحوس جا رہا ہے جو حج کے لیے پوری تیاری کر لیا تھا، منظور ہونے کے باوجود بھی حج کو نہیں گیا۔ گاؤں والے اس کے بچے کو گالیاں دیا کرتے تھے، اس کو تانے دیا کرتے تھے، اس ڈر اور خوف سے وہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے، دروازے کو لاک کر دیتا ہے، کنڈی لگا دیتا ہے، گھر ہی میں قید ہو گیا، گھر ہی میں رہنے لگا اور یہ عہد کر لیا میں اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ سارے حجاج کرام حج کر کے واپس نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اتفاق سے اسی وقت حضور قطب بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سفر حج پر گئے ہوئے تھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک تھے۔ بہرحال حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر تشریف فرما تھے کعبہ کے۔ اتنے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ آسمان سے دو فرشتے آ رہے ہیں، دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ انسان کتنے لوگ حج کرنے کو آئے تھے؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے 2 لاکھ حجاج کرام آئے ہیں۔ اور جو دوسری روایت ہے کہ عبداللہ ابن مبارک سے ہے اس میں 5 لاکھ حجاج کرام کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال جب حضور قطب الدین بختیار کاکی سنتے ہیں کہ فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ کہ اس سال کتنے حاجیوں کا حج قبول ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ اللہ نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا اور وہ اس وجہ سے قبول کیا کہ ایک حاجی ایسا تھا جو بغداد کی سرزمین پر روز ایک آنا جمع کرتا تھا، مگر اس نے اپنا سب کچھ نبی کی خان نبی کی بیٹی کی راہ میں قربان کر دیا ہے، سب کچھ اپنا نبی کی بیٹی کی نبی کی اولاد کے گھر پہ قربان کر دیا، بطور تحفہ
پیش کر دیا ہے. اللہ اکبر. اس نے نبی کے خاندان والوں کی مدد کی ہے, اہل بیت کی مدد کی ہے, جس کے صدقے میں اللہ نے سارے حاجیوں کے حج کو فرما لیا ہے. وہ تو حج کو نہ آ سکا, لیکن اس کی نیت اور اس کے عمل کی برکت سے اللہ نے 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے. اللہ اتنا سننا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد خادم لوگ واپس آئے. خطاب نے کہا حضرت ایسا ہے آپ گھر چلتے ہیں, گھر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شاپنگ کر لیجیے, ضرورت کی چیزیں خرید لیجیے. تو حضور قطب بختیار یاقی نے فرمایا نہیں میں گھر بعد میں جاؤں گا, پہلے ذرا اس مجبور بندے کو تو دیکھ لو جس کی برکت سے, جس کے صدقے میں اللہ نے 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے. حضور قطب بختیار یاقی نکلے ہیں. آپ بغداد کی سرزمین پر آتے ہیں, لوگوں سے پتہ پوچھتے ہیں اس موچی کا پتہ کہاں ہے. تو لوگوں نے بتایا اس شخص کا پتہ پوچھتے ہو جس کو پورا گاؤں گالی دے رہا ہے, پورا گاؤں جس کو تانا دے رہا ہے, وہ ایسا منحوس ہے کہ جس کی منظوری کے باوجود بھی حج کو نہیں گیا. تو حضور قطب بختیار یاقی نے کہا اس کو گالی مت دو, اس کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, تم پتہ بتاؤ اس کا کہاں وہ رہتا ہے. پتہ بتایا گیا, دروازے کے قریب گئے, دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. حضور قطب بختیار یاقی مسافر قریب آیا, وہ حج موچی قریب دروازے کے پاس آتا ہے. حضور قطب بختیار یاقی نے کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. موچی نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں, میں غمزدہ ہوں, میری حالت ایسی ہے کہ کئی دن گزر گئے میں گھر سے باہر نہیں نکلا ہوں, گاؤں والے مجھے تانا دے رہے ہیں, میرے بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں, کیسے میں باہر آ جاؤں. حضور قطب بختیار یاقی فرماتے ہیں تم گھبراؤ نہیں, میرا نام خواجہ قطب بختیار یاقی ہے. دروازہ کھول دیا گیا, یہ اندر گیا, اندر گئے ہیں. حضور قطب بختیار یاقی موچی سے کہنے لگے ذرا یہ بتا تو نے وہ کون سا عمل کیا ہے, تو نے وہ کون سی نیکی کی ہے کہ تیری ایک نیکی کے صدقے میں پروردگار عالم نے 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے. اتنا سننا تھا وہ زاروں قطار رونے لگا اور یوں ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھ کے رو رہا ہے, سوچ رہا ہے کہ میں نے کون سا ایسا عمل کر دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے. اب حضور قطب بختیار یاقی سے موچی کہتا ہے حضور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, گاؤں والوں سے بات مت کہہ دینا, ورنہ گاؤں والے ابھی تک تو مجھے گالی دے رہے تھے, یہ بات سنیں گے تو گھر کے اندر گھس کے مجھے ماریں گے, گھر سے باہر نکال دیں گے, گاؤں سے باہر نکال دیں گے. حضور آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کسی سے یہ بات مت کہنا, ایسا کچھ مت کہنا. حضور قطب بختیار یاقی وہاں سے نکل پڑے. اللہ اکبر. اور یہ سر کے ہاتھ رکھ کے سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا. اس کی قسمت کا ستارہ چمکا ہے, اس کی قسمت کا ستارہ بلند ہوا ہے. مدینے سے ایک بادل کا ٹکڑا اٹھا ہے اور غلام کے آنگن میں آ کے چمکا ہے, اور اس نور کی برسات میں جو نورانی چاند چمکا تھا, دنیا اس کو آمینہ کا لال کہتی ہے, عبداللہ کا لاڈلا کہتی ہے. بادل چلتا ہے, نبی تشریف ہے, میرے مصطفیٰ قریب آتے ہیں, آقا فرماتے ہیں اے موچی تجھے مبارک ہو, خدا نے تیرے صدقے میں 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے. غلام نبی کے قدموں پہ گرا, عرض کیا یا رسول اللہ کو کیسے. نبی نے فرمایا جب تجھ کو یہ گوارا نہیں کہ میری بیٹی بھوکی رہے, جب تجھ کو یہ گوارا نہیں کہ میری بیٹی مریض پریشان رہے, تو رب کو یہ گوارا نہیں کہ میرا کوئی عمل ضائع کیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. واہ واہ. ذرا یہ تقریر ہو جائے. علم تقریر کرنا ہے تھوڑی سی, پبلک سے پوچھ لیجیے اگر راضی ہو. بس کریں, ٹائم زیادہ ہو گیا, 1 بج گیا. چالو رہا ہے. درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. میلاد کے ثبوت پر میں نے قرآن شریف کی آیت کریمہ پیش کی اور ایک عقلی دلیل دیتا ہوں. میلاد شرک نہیں کراتا بلکہ شرک کو روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. شرک شکم کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ مردوں کو زندہ کر دیا گیا, معلوم ہے نا.
جو مادرزاد یعنی پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو خدا انہیں بینائی عطا کر دیا کرتا تھا. ان کی قوم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس چند معجزے کو دیکھا تو کہا یہ خدا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اللہ کے بہت ہی محبوب پیغمبر ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے 1 سال تک سلا دیا. 1 سال کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو بیٹا بوڑھا ہو گیا, آپ جوان. جب ان کی قوم نے دیکھا تو خود دماغ لگانا شروع کیا کہ عمر اس وقت ٹھہری رہتی ہے جو بڑی شان والا ہوتا ہے. انسان وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوا جوان ہوا بوڑھا ہوا. یہ تو جوان کے جوان ہیں, لہٰذا یہ خدا معاذ اللہ. اب جو بات کہنے آ گیا ہوں اس پہ توجہ دیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان کے چند معجزے کو دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ خدا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم نے جب ان کے چند معجزے کو دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ خدا ہے. ارے خدا کی قسم, میرا نبی تو سراپا معجزہ ہے. میرے نبی کا اٹھنا معجزہ ہے, میرے نبی کا بیٹھنا معجزہ ہے, نبی کا بولنا معجزہ ہے, نبی کا چلنا پھرنا معجزہ ہے. میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ نبی اگر ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کرتے تو سورج واپس آ جائے. نبی اگر چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند اپنا سینہ چا کر دے. نبی اگر درخت کی طرف اشارہ کرتے تو درخت دوڑتا ہوا آقا کے قدموں میں آ جائے. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. لہٰذا ہم نے میلاد کیا, میلاد کر کے بتایا. اس طرح غور کرنا, ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ نبی کی حکومت زمین پر ہے, نبی کی حکومت آسمان پر ہے, نبی کی حکومت چاند پر ہے, نبی کی حکومت سورج پر ہے, نبی کی حکومت دھروبر پر ہے, نبی کی حکومت شمس و قمر پر ہے, نبی کی حکومت صدر و حجر پر ہے, نبی کی حکومت ساری کائنات پر ہے. تو یہ مت سمجھ لینا کہ نبی خدا ہے. ہم نے میلاد کیا, میلاد کر کے یہ بتا دیا کہ نبی خدا نہیں ہے. نبی پیدا ہوئے, نبی کی باپ عبداللہ ہے, نبی کی دادا عبدالمطلب ہے, نبی کی ماں آمینہ ہے. نبی پیدا ہوئے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو میلاد یہ بتاتا ہے کہ شرک نہیں ہے میلاد منانا, بلکہ شرک کو روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے شرک. جی اور بڑے خوش نصیب ہیں جو پروگرام کریں, ان کا کیا نام ہے؟ فضیل امتیاز. اللہ رب العزت محترم امتیاز صاحب اور یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں, مولا سب کی چھوٹی خوشیوں کے اوپر آمین. ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرِ عائشہ میں تھے. حضرت میں ایک ایسا عمل بتانے جاتا ہوں جس عمل پر خدا بندوں پہ فخر کیا تھا. سبحان اللہ. غالباً طبرانی کی روایت ہے یا مسلم شریف کی روایت ہے, ذہن تھوڑا متذبذب ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. میرے آقا حجرے میں تشریف فرما تھے, صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا تشریف لائے. کیا دیکھتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے. آقا نے فرمایا ماں اجلسا, اے میرے جانشین صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ صحابہ عرض کرتے یا اللہ رب العزت نے آپ کو بھیج کر ہم میں جو انسان عظیم کیا ہے اسی نعمت عظمیٰ کا تو ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ اب دیکھیں, آقا یا تو مسکرا کے چلے جائے یا تو یہ کہہ دیتے کہ یہ غلط. نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ میلاد ہی تو ہے. صحابہ نبی کے میلاد کا ذکر کر رہے تھے تو نبی نے منع نہیں کیا.
آقا فرماتے ہیں اے میرے جان سار صحابہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے، ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے جو اللہ رب العزت نے آپ کو ہمیں بھیج کر احسان عظیم کیا ہے، اسی نعمت عظمیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنا سننے کی دیر تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے، نبی کے نبی مبارک نے چنکش کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، میرا پوچھنا اس لیے نہیں تھا کہ میں تم پر تہمت لگاؤں، میں تمہیں جھوٹا الزام لگاؤں، نہیں، ابھی میں حجرے میں موجود تھا، جبریل پرواز کرتے ہوئے میرے پاس آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العزت آپ کے صحابہ پر فخر کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبریل وہ کس لیے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو امت محمدیہ میں صحابہ میں بھیج کر جو احسان عظیم کیا ہے، صحابہ اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کر رہی ہے، اس بات پر خدا فخر کر رہا ہے یا اللہ یہ گنہگار میری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اس سرزمین پر جتنے لوگ تیرے محبوب کے میلاد میں حاضر ہوئے مولا انہیں بھی اس قابل بنا کیے تیرے لیے فخر کا سبب بن سکے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر نبی کا میلاد ہو، نبی کا میلاد منایا جائے تو اس عمل پر اس فعل پر خدا خود فخر کرتا ہے۔ اور خبردار یہ مت سوچ لینا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اس وقت پر تو دستور یہی تھا، عرب کا دستور یہی تھا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو اس کی حقیقی ماں دودھ نہیں پلاتی، بلکہ باہر کی ہاتھ سے کسی کو بلاتے دودھ پلانے۔ اس کی دو وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دیہات کی آب و ہوا ٹھیک رہتی ہے، وہاں پر کوئی وائرس نہیں ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے جس کو وبا کوئی وبا نہیں ہوتی اس بنیاد پر۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی زبان میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ عربوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو دودھ پلانے والی ہیں، آپ کو تشریف لائی تو آپ کے دونوں پستان مبارک خشک تھے، دودھ نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کئی دنوں کی بھوکی اور پیاسی تھی۔ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بھی تھے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے اور شیرخوار کے دودھ پینے کا زمانہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کرتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ کے دہانے مبارک میں داہنے پستان کو پیش کیا تو میرے سرکار نے دودھ نہیں پیا، پھر بائیں پستان کو پیش کیا تو میرے سرکار نے دودھ پی لیا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف داہنے پستان کو پیش کرتی ہے تو میرے سرکار نے دودھ نہیں پیا، پھر بائیں پستان کو پیش کیا تو سرکار نے دودھ پی لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ایک پیغام دے رہے ہیں کہ جس کا حق ہو سو حق ادا کر دیا کرو۔ میرے مصطفیٰ نے یہاں سے یہاں پر حقانیت کا پیغام دیا ہے، انصاف اور عدل کا پیغام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور توجہ کی بات یہ ہے کہ حضرت حلیمہ کئی دنوں کی بھوکی تھی، کئی دنوں کی پیاسی تھی، تو ان کے پستان میں دودھ کیسے آیا؟ تو جواب یہ دیا جا رہا ہے، ذرا غور سے سننا، جب خود حضرت حلیمہ بھوکی ہے تو ان کے پستان میں دودھ کیسے آیا؟ تو جواب سنو، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اشارہ ہے، رب کو یہ دوبارہ نہیں ہے کہ بعد میں حلیمہ یہ کہہ سکے کہ اے محمد میں نے تجھ کو پالا ہے، بلکہ جیسے ہی حضرت حلیمہ نے میرے سرکار کو سینے سے لگایا ہے ان کا خود پیٹ بھر گیا، ان کا پستان میں دودھ بھر گیا، انہوں نے حضرت عبداللہ کو بھی دودھ پلایا، نبی کو بھی دودھ پلایا اور ان کا خود پیٹ بھر گیا۔ پھر رب کی طرف سے یہ فرمان ہوا کہ یہ حلیمہ تو میرے محبوب کو نہیں پال رہی ہے بلکہ میرا محبوب تجھ کو اور میرے خاندان والوں کو پال رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں جو غلطیاں اور